बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और मैं अपनी ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी करने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, आज हर कोई अपनी पहली सहरी आराम से अपनी फैमिली के साथ कर रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है कि जिसने सारी ज़िंदगी बादशाहों जैसी गुजारी, लेकिन इस कौम की खातिर आज जेल में अकेले बैठकर उसने सहरी की। जी हाँ, मैं इमरान खान के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसके लिए दुश्मन मुल्क से भी ये कह दिया गया है कि इमरान खान कोहे नूर है, इसे तोड़ो मत, इसकी बात को सुनो, इसे बाहर निकाल कर इसका फ़ायदा लो, आपका मुल्क संवर जाएगा। आज भी अगर सारा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे चले तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। इमरान खान इल्म की गठड़ी है। ये पैगाम इमरान खान के लिए भारत से आया है, योगराज सिंह ने भेजा है। और जब एक दुश्मन मुल्क के अंदर से इस किस्म के पैगामात इमरान खान के हवाले से आ रहे हैं तो उस वक्त हम इस कोहे नूर के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आज मैं इसके ऊपर कुछ रोशनी डालता हूँ रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन, पहली सहरी के वक्त। और जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा ये हुआ कि किसी सियासतदान ने लगातार दूसरा रमज़ान जो है वो जेल के अंदर गुजारा है। किसी मेन स्ट्रीम सियासतदान ने, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि वो जेल के अंदर 2 रातें भी नहीं काट सकते। इमरान खान 5 अगस्त 2023 के बाद लगातार अब ये 2024 का रमज़ान और अब फिर ये 2025 का रमज़ान, लगातार ये दूसरा रमज़ान है जो कि इमरान खान जेल के अंदर गुजार रहे हैं। और आप में से बहुत सारे दोस्तों को वो वीडियोस याद होगी, बहुत सारे दोस्त उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी होंगे, हमें देखने सुनने जानने वाले, जब जो 2022 का जो रमज़ान था, जो इमरान खान ने आखिरी रमज़ान हुकूमत के अंदर गुजारा, उसमें जब इमरान खान जो है, जो वहाँ पर जो माहौल हुआ करता था ज़मान पार्क लाहौर के अंदर, जब इमरान खान अपने सियासी कारकुनान के साथ बैठकर सहरी और अफ्तारी किया करते थे। और तारीख़ पाकिस्तान की ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब रमज़ान जो है वो जेल के अंदर ना गुजार सके, आसिफ जरदारी साहब अपनी मर्ज़ी की जेल के अंदर ये रमज़ान जो है वो गुजारते रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने डट कर 1.5 साल से ज़्यादा अरसा ये कैद काटी। इस वक्त भी लगातार दूसरा रमज़ान वो जेल में है, जेल के अंदर आज उन्होंने सहरी की है। और एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब कभी आसिफ जरदारी साहब और कभी शहबाज शरीफ साहब आज रमज़ान के हवाले से, सहरी के हवाले से खसूसी पैगामात जो हैं वो भिजवा रहे हैं। लोग और पाकिस्तानी अवाम सबसे ज़्यादा इस बात के अंदर इंटरेस्टेड है कि आखिरकार इमरान खान ने आज उनके लिए क्या पैगाम भेजा है, और लोग ये जानना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं। मैं कुछ चीज़ें रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी वीडियो जो है वो आपको दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान रमज़ान के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ये ज़रा गौर से सुनिए। जी, ये आप सुनिए। रमजान की एक्सरसाइज, मैं जब क्रिकेट खेलता था मैं रमजान में एक्सरसाइज नहीं करता था, क्योंकि मैं समझता था कि वो ट्रेनिंग करनी थी, डिहाइड्रेट ना हो जाऊं। मैंने बाद में जब क्रिकेट के बाद मैंने रमजान में यानी पूरे रोजे रखता था, तो मैंने रियलाइज किया कि जो आप रमजान के अंदर, रोजे के अंदर जो एक्सरसाइज करते हैं, जितना आपको उसका फायदा है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज का फायदा नहीं। रोजे का तो मकसद ही है कि आप अपनी विल पावर को मजबूत करें, इबादत करें। जो विल पावर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो रोजा आपकी मजबूत करता है। और जितना आप आपको पुश करते हैं ना, मसलन रोजा लगा हुआ, भूख लगी और आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना आप पुश करते हैं, अल्लाह ने इंसान को बनाया और ताकत आ जाती है उसमें। कितना खूबसूरत पैगाम है। अब जनाब, मैं आपको इमरान खान का एक एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहूँगा, इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान से, ताकि आज रमज़ान मुबारक के हवाले से आप इमरान खान का ये पैगाम अच्छी तरह से समझ सकें। बड़े गौर से आपने ये पैराग्राफ सुनना है। हो सकता है कुछ दोस्तों ने पहले भी पढ़ और सुन रखा हो, लेकिन आज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है। गौर से आपने आखिर तक ये पैगाम सुनना है, ये वीडियो देखनी है। इमरान खान कहते हैं, मैंने फ़कत 8 दिन जेल में गुजारे। जब इमरान खान ने 8 दिन मुशर्रफ के दौर में जेल में गुजारे, उसके मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, लेकिन वो जो बरसों से इन दीवारों के पीछे पड़े थे, उनके मुकाबिल मैं तो आज़ाद था, एक शहजादे की तरह आज़ाद। जेल गंदी और तंग थी, एक एक कमरे में 10 से 15 कैदी ठुसे हुए।
میرا کمرہ اسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ۔ دن کے وقت مجھے صحن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانے میں کھاتا، اس لیے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک ویسے ہی بہت خراب تھی۔ عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر جب وہ مجھے جگانے آتے، میں دوسرے کمروں میں قیدیوں کے نکلنے کی آوازیں سنتا، بستر سے اٹھنے میں زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پر نگاہ ڈالتا تو بھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا اور صحن میں بیٹھا رہتا۔ شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے کر آتے۔ جب میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہوگا تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدم تو کبھی نہ تھی۔ چار دیواری کا نہیں، میں کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدم کبھی نہ تھی۔ اور عمران خان کہتے ہیں میں چار دیواری کا نہیں، کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کم سن تھا تب بھی، گرمیوں کی نامہربان دوپہر میں بھی، میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہو جاتا۔ 2005 سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں۔ اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ ہیں، بے پناہ سبزہ ہے، سامنے راول جھیل ہے اور دور کو ہمالیہ کی بلند چوٹیاں۔ گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں۔ مرغیاں، گائے اور بھینس پال رکھی ہیں۔ جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان حیات گزارتا ہوں۔ تیتر اور طوطے، گیدڑ اور مور، فاختائیں اور طرح طرح کی چڑیاں۔ اور اب میں اس چار دیواری کا قیدی ہوں، جیل کے چھوٹے سے صحن میں جہاں میرا دن گزرتا۔ ایک ذرا سی گھاس تو تھی لیکن شجر ایک بھی نہیں۔ میں سوچتا اور حیران ہوتا کہ کب تک یہاں پڑا رہوں گا، کب تک؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں فارغ رہنا جانتا ہی نہیں۔ ایک بڑا اسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت۔ میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا۔ اور اب ایک لامتناعی فراغت تھی، کوئی ویرانی سی ویرانی تھی۔ رب تیار کر رہا تھا عمران خان کو ان 8 دنوں کے اندر۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ زندہ میں مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ 6 برس سے جیل میں پڑا ہے۔ 16 برس کا کم سن تھا، یعنی کپتان کو وہاں بھی قوم کا خیال۔ جب گرفتار ہوا اور اب 22 کا ہو چکا، وہ ایک خاندانی جھگڑے میں ملوث تھا۔ جب اس نے بندوق لہرائی تھی، بس یہی کچھ۔ مقدمہ اگر چلا ہوتا تو اسے سال بھر کی سزا دی جاتی۔ خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس نہ دے سکتا تھا۔ سماعت کی تاریخ آتی اور گزر جاتی، اسے عدالت نہ لے جایا جاتا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل کے مطابق جو مجھے ملنے آئے، یہ کوئی استثنائی مقدمہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا پاکستانی جیلوں میں پڑے 60% قیدی بے قصور ہیں، ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے۔ بعد ازاں اخبارات میں نے مقدمات کا مطالعہ شروع کیا۔ کراچی میں ایک قیدی کو 9 سال بعد رہا کیا گیا جب وہ 29 برس کا ہو چکا تھا۔ گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور 1 سالہ بچہ۔ اس اثناء میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ سندھ کی ایک جیل میں 3 اسیروں کو 22 برس بعد معصوم قرار دے کر رہا کیا گیا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 15 سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی تھی۔ جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پر سوار ہوا۔ ذرا سوچئے کپتان جیل سے پاکستانی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بیچارے خوفزدہ اور بے یار و مددگار لوگ پاکستانی عوام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کے خلاف دائر مقدمے بالکل جھوٹے اور جعلی تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے۔ جس کی جیب خالی ہو اس سے وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے۔ عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ملک کے سب سے بڑے چور پارلیمنٹ میں براجمان تھے۔ اس وقت بھی یہ عمران خان نے بات کی تھی۔ آج موجودہ حالات کے تناظر میں بھی سب سے بڑے چور، مینڈیٹ کو چوری کرنے والے، پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے والے پارلیمان میں براجمان ہیں۔ ایسے بھی کہ ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی۔ سرکاری خرچے پر گاڑیوں میں سوار جیل کی یہ صفاقی میرے قلب و دماغ میں جم گئی۔ نا انصافی اور ظلم، نا گفتہ بے حالت اور ہر غریب انصاف سے محروم۔ 6 دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ غلطی کی۔ اگر دوبارہ اس امتحان میں درپیش ہوا تو ہرگز ایسا نہ کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا رہوں گا۔ کپتان کس طرح صاف اور کھلے دل کے ساتھ تمام تر اپنے دل کے اندر آنے والی چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہی باتیں آپ کو پسند بھی ہیں۔ آگے چل کر عمران خان لکھتے ہیں رمضان کے حوالے سے، روزے رکھنے کا میں عادی ہوں اور کیسی شاندار عبادت ہے
یہی نہیں، صوم کی حالت میں بھی ڈٹ کر ورزش کرتا ہوں۔ آگے میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی سنائی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں جناب ورزش کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور عمران خان نے اس کتاب کے اندر بھی برسوں پہلے یہ بات لکھی کہ میں جناب روزے کی حالت میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں، لیکن مغربی افق پر سورج پھر ڈھل جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میری کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ وہ جب عمران خان نے بھوک ہڑتال کی اس کا ذکر کر رہے ہیں، عمران خان نے کہا بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے تھے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا آپ آزاد ہیں۔ آہنی سلاخوں والے محیب دروازے سے میں باہر نکل آیا قومی تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہونے کے لیے۔ 8 دنوں بعد عمران خان جب اس وقت جیل سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے خود اس بات کو لکھا کہ ایک بہت بڑے سیاسی طوفان کا وہ سامنا کر رہے تھے، قومی افق پر شاید سب سے بڑے سیاسی طوفان کا۔ لیکن اس وقت انشاءاللہ تعالی جب عمران خان رمضان المبارک سے باہر آئیں گے تو اس سے کہیں بڑے طوفان کا وہ سامنا کر رہے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات نے، قدرت نے عمران خان کو اس بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے آلریڈی پہلے ہی سے تیار کر دیا ہے۔ اور وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ قدرت جناب آپ کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے، اور آج جب تمام یہ بات کر رہے ہیں جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک تمام تر سیاستدان آج پہلے روزے پہ اپنا پیغام، ابھی میرے سامنے جو ہے وہ چنتخب صدر زرداری صاحب کا پیغام چل رہا ہے، چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا پیغام چل رہا ہے، دیگر کئی لوگوں کے پیغامات چل رہے ہیں کہ جناب رمضان جو ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت کریں، اس قسم کی چیزیں، یعنی ایسے وہ بیانات کے جو لوگ جب ان کے منہ سے سنتے ہیں تو زیر لب مسکراتے ہیں کہ جناب کون کون کس قسم کے بیانات دے رہا ہے، کتنے کتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ میں 90% سے زائد جو پاکستانی عوام ہے، سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے، اور اس وقت لوگ ان باکس کے اندر بھی میسج کر رہے ہیں تمام صحافیوں سے، تمام میرے جیسے مزدور صحافیوں سے، یہی ایک بات جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو عمران خان کا پیغام آنا چاہیے۔ رمضان کے پہلے دن ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سحری کر رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، لیکن ایک شخص ایسا ہے جو کہ صرف اور صرف ہمارے لیے اس وقت نہ صرف اپنے گھر والوں سے دور ہے، اپنے بچوں سے دور ہے، اپنے جو ہے وہ اہل خانہ سے دور ہے، اور مسلسل جو دوسرا رمضان ہے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے اور سخت ترین قید برداشت کر رہا ہے، اور وہاں سے بھی ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ہی پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔